کہا جاتا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ سال پہلے انسان پتھروں اور لکڑیوں کو رگڑ کے آگ جلاتا تھا، جو کہ انتہائی لیکن مشکل بعد کام میں یہ ہوتا کام تھا۔ بہت آسان ہو گیا جب سن 577 میں ایک چائنیز نے سلفر ماچس ایجاد کی، اور پھر 19ویں صدی کے نصف میں وہ ماچس ایجاد ہوئی جسے ہم آج کل استعمال کرتے ہیں۔ ماچس ہر گھر میں موجود ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی ماچس کو بننے کے لیے فیکٹری میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ماچس کیسے بنتی ہے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اعجاز ورلڈ سبسکرائب کر لیں۔ پیلنگ اینڈ چاپنگ۔ ماچس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو پتلی پتلی شیٹ کی شکل میں چھیل لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان شیٹس کی مدد سے ماچس کی تیلیوں کو بنایا جاتا ہے۔ لکڑی کی ان شیٹس کو ایک امپلائی تقریباً 4 میٹر کی لمبائی میں کاٹتا چلا جاتا ہے۔ تقریباً 50 شیٹس کو تہہ در تہہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مشین کی مدد سے ان شیٹس کو تیلی کی شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مشین کتنی تیز رفتاری سے تیلیاں کاٹ رہی ہے۔ ماچس کو بنانے کے لیے مشینوں کے ساتھ ساتھ بہت سے امپلائیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ماچس کی تیلیوں کو بنانے کے بعد ان کو چھاننے کا کام یہ مشین کرتی ہے تاکہ لکڑی کے بیکار ٹکڑوں کو علیحدہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ان تیلیوں کو پالش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر کوئی تنکا نہ رہ جائے اور تیلیوں کو استعمال کرتے وقت انگلیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ مشین تیلیوں کو اچھی طرح سے پالش کر دیتی ہے۔ آؤٹر باکس میکنگ۔ ساتھ ہی فیکٹری کے ایک دوسرے حصے میں بنتی ہے ماچس کی ڈبیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے گتوں کو مطلوبہ شیپ کے حساب سے کمپنی کا نام وغیرہ چھاپ کر کاٹ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ مشین کتنی مہارت سے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ جس کے بعد ان ڈبیوں پر لیمینیشن کیا جاتا ہے تاکہ ماچس کو گیلا ہاتھ لگانے سے خراب نہ ہو جائے۔ اگلے مرحلے میں باری آتی ہے ان چھاپی گئی شیٹس پر پاؤڈرڈ گلاس اور ریڈ فاسفورس لگانے کی۔ اسی کیمیکل پر تیلی کو رگڑنے سے تیلی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان شیٹس کو ماچس کی ڈبی کے حساب سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ماچس کے باہر والے باکس کو بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مشین کتنی سپیڈ سے ماچس کے باکس کو بنا رہی ہے۔ اب باری آتی ہے ماچس کے اندر والے باکس کو بنانے کی۔ سب سے پہلے ایک کٹی ہوئی شیٹ کو آئرن کی مدد سے اس کے اندر نمی کم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پیپر کو اگلی مشین سے گزارا جاتا ہے۔ یہ مشین اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں 55,000 ڈبیاں بنا دیتی ہے۔ پیپر کو کاٹنا، مروڑنا اور باکس بنانا یہ سب کچھ یہ آٹومیٹک مشین خود کرتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تیلیوں پر کیمیکل لگانے کی۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے مکسر میں سب سے پہلے جیلیٹن کیپسول اور پوٹاشیم کلوریٹ کو ملایا جاتا ہے۔ جیلیٹن کا مقصد پوٹاشیم کو تیلی کے سرے پر چپکا کے رکھنا ہے۔ مکسر میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ پوٹاشیم اور جیلیٹن اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں۔ بعد میں اس مکسر میں سلیکا کے دانے ڈالے جاتے ہیں جو آگ لگنے پر کنٹرول کرتے ہیں کہ کہیں خود ہی اس ڈبیا میں آگ نہ بھڑک اٹھے۔ اس سارے مکسر کو اچھی طرح مکس کر لیا جاتا ہے اور تقریباً 40 منٹ کے بعد جب یہ مکسر اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے تو اس میں لال رنگ ڈالا جاتا ہے اور کچھ ایسے کمپاؤنڈ بھی ڈالے جاتے ہیں جو تیلی کو تیزی سے جلانے کا کام کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں پہلے سے تیار شدہ ماچس کی تیلیوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کو اس مکسر میں ڈبویا جا سکے۔ اس مشین میں تیلیاں خود بخود ہی اٹک جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ نظارہ کتنا حیران کن ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ مشین ان تیلیوں کو کتنی مہارت سے ڈپ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک رولنگ مشین میں ان تیلیوں کو تقریباً 1 گھنٹے تک گھمایا جاتا ہے، جس کے بعد یہ ساری تیلیاں سوکھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ان تیلیوں کو ماچس میں ڈالنے کی۔ یہاں ایک مشین ان تیلیوں کو ماچس باکس میں ڈال رہی ہے۔
جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سب کو ایک کنویئر بیلٹ کی مدد سے آگے پیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ مشین 10 ماچس کی ڈبیوں کو ایک پیکٹ میں پیک کر رہی ہے۔ اس کے بعد ان کو ایک بڑے کارٹن میں ڈال کر پیک کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے ہم اور آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو ماچس بنانے کے عمل میں کیا اچھا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اعجاز ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔